وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس کسی نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کو اس نے جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم آسان راہوں کو بھی اس کے لیے مشکل بنا دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال جو ہے وہ اس سے غنا کی طرف نہیں لے جائے گا بلکہ اسے آگ کے گھڑے میں ڈال دے گا۔ عنقریب وہ آگ کے گھڑے میں گرے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جنہیں بچایا گیا نفس کے بخل سے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شمار تاریکیوں کی شکل اختیار کرے گا، اور بخل سے بچو کہ بخل نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے گزر گئے۔ بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا، اور بخل ہی کی وجہ سے وہ تمام چیزوں کو، حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، یعنی وہ جو حرام چیزوں کو بھی انہوں نے حلال سمجھا۔ بخیل جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مال کا غم کھاتا ہے اور سخی اپنے مال کا پھل کھاتا ہے۔ جو سخاوت کرتا ہے اس کو اس کا مال دنیا میں بھی پھل دیتا ہے اور آخرت میں بھی پھل دیتا ہے، اور بخیل جو ہے یہاں بھی اپنے مال کا غم کھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس مال کا غم کھائے گا عذاب کی صورت۔ اللہ جل جلالہ نے جو نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں، جو وسعتیں دے رکھی ہیں، جس اعتبار سے، خواہ وہ علمی اعتبار سے ہو، عملی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، جتنی بھی وسعتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتوں کی صورت میں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جل کریم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بندوں پر خرچ کرنا، نیک کاموں میں خرچ کرنا، اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے اور ناجائز اور غیر مشروع کاموں سے بچانا جو ہے یہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے، ایک مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے خرچ کرنے کے حوالے سے اپنے راستے میں، نیک کاموں میں، نعمتوں کو، رزق کو بے شمار آیات مقدسہ قرآن مجید، فرقان حمید کے اندر اس موضوع کی ہمیں ملتی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ملتے ہیں۔ تو بخل وہ قبیح فعل ہے جو انسان کو نہ صرف یہ کہ مال خرچ کرنے سے روکتا ہے بلکہ اس کی صلاحیتوں کو بھی مفقود کر دیتا ہے۔ ذہنی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر وہ بخیل جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے، یعنی دل کی وسعت جو ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، ذہن کی اور روحانی جو وسعت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر رساوت اور نحوست جو ہے وہ جگہ لے لیتی ہے۔ یاد رکھیے گناہ کسی بھی صورت میں ہونا، گناہ چھوٹے سے چھوٹے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہی کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اس گناہ سے، اپنے رب سے معافی مانگے تو مٹا دیا جاتا ہے،
اگر توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ یعنی اس گناہ کی سیاہی جو ہے ایسا ایسا دے دیتی ہے اور اپنے ساتھ اور کے ساتھ وہ نفس جمع کر دیتی ہے اور پھر اس کا پورا دل اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے۔ تو باطن کی تاریکیاں جو ہے یہ ایمان کے نور سے محروم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے بہت سے منع فرمایا اور یہاں اس کی مذمت بیان فرمائی کہ جو شخص بخیلی اختیار کرتا ہے مستغنا اور بے پرواہ بنا دیتا ہے، یعنی ضرورت مند اس کے ارد گرد موجود ہیں اسے کوئی پرواہ نہیں، نیکی کے کام اس کے ارد گرد موجود ہیں اس کے معاشرے میں اسے کوئی پرواہ نہیں، کسی نیکی کے کام کی طرف ہاتھ بڑھانے کی، جان یا مال خرچ کرنے کی، یا کوئی نیکی کا عمل کرنے کی، یا اپنا مال جو ہے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے اسے وسطہ کرنا، وہ بے پرواہ بنانا، کذب بالحسنی، اور پھر اچھی بات کو جھٹلاتا ہے ہمیشہ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے تو خرچ کرنا نہیں ہے۔ تو دوسرا اگر کوئی ترغیب دے رہا ہو، اس نیکی کے کام میں شمولیت اختیار کر رہا ہو عملی طور پر یا زبانی طور پر، تو وہ بات بھی اسے اچھی نہیں لگتی ہے، وہ اس کو بھی جھٹلاتا ہے، نہیں یہ بات ایسے نہیں، چھوڑو اس کو رہنے دو۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ فرماتا ہے آسان راہ نہیں ہم اس کے لیے مشکل بنا دیا کرتے ہیں۔ اور پھر وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا ضَرَبَ، پھر کسی کام نہ آئے، اسے کسی بھی اعتبار سے غنا عطا نہیں کرے اس کا بعد، اور وہ انقریب ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ اور یہ دوسری آیت مقدسہ جو اللہ جل جلالہ نے فرمائی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جسے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا۔ نفس کا بخیل ہونا جو ہے یہ انسان کے لیے دنیا و آخرت میں نقصان کا باعث، ذلت کا باعث بنتا ہے۔ تو فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منزل عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے وسعت قلبی سے، وسعت روحانی سے اور وسعت عمل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شادیاں عطا فرماتا ہے۔ معاشرے جو ہیں وہ اسی سے پروان چڑھتے ہیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال جو ہے وہ صرف میرے لیے ہے، اس میں کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے اموال کے اندر ایک مقررہ حصہ جو ہے وہ ٹھہرایا ہوا ہے، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، جو سائل سوال کرنے والے ان کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے۔ تو اپنے عمل سے بھی معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے تلاش کرنا اور اسے پھیلانا، علم کو بھی پھیلانا، اور اعمال صالحہ کی برکات کو جو ہے وہ بخیرنا، اور مال کی وسعت اللہ نے دی ہے تو اس سے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر حضور نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے نہیں رکھا، جو کچھ بھی آتا تھا اسے ضرورت مندوں میں فقراء میں تقسیم کر دیا گیا۔